بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شیخ رشید صاحب حال ہی میں جو وہ انٹرویو دے کر آئے ہوئے ہیں، آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ساری کہانی رکھی ہے اور اس ٹویٹ سے کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، پلان بی پہ کام کر رہے ہیں یا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ٹویٹ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے 40 دن کے چلے کے بعد مجھے رہائی ملی۔ یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے چلہ کہاں کاٹا، یعنی وہ کہتے ہیں مجھے جگہ کا نہیں معلوم کہ میرا چلہ کہاں پر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلے کے دوران جو ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی گئی، یعنی چلے کے دوران مجھ پر کوئی ٹارچر یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا مشن ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جو ملوث لوگ ہیں، چاہے وہ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں، ان سب کے لیے میرا مشن ہے کہ میں عام معافی کا اعلان کرواؤں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ٹویٹر پر کسی کو بھی کوئی گزارش نہیں کی، لیکن یہ میری گزارش ہے کہ آپ ٹویٹر پر میرا ساتھ دیں اور ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں۔ اب ناظرین، شیخ صاحب ایک تو آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب نے اس پورے جو ٹویٹ ہے اس کے اندر جو بھی باتیں کی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بندہ چلہ کاٹ کے یا رہا ہونے کے بعد آیا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اس کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ وہی بولتا ہے۔ تو شیخ صاحب بھی تقریباً وہی بول رہے ہیں جو ان کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر رہائی کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے رہائی ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئے تھے، بلکہ انہیں کسی نے، یعنی کہ کوئی ان کو لے گیا تھا، کسی نے اس کو غائب کیا تھا۔ یہ بات ان کی اس ٹویٹ سے ثابت ہو گئی، کیونکہ لوگ شیخ صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں خود ہی چلے پر گیا ہوا تھا، تو اس چیز کی وضاحت ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما پہلے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں یا انٹرویو دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں اور جو بھی 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے عام معافی کا اعلان کیا جائے اور آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں۔ اب ناظرین، اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جو ریسورسز اور سورسز کی طرف سے جو کلیم ہو رہا ہے کہ اب شاید جو طاقتور حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہیں لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم اور کریک ڈاؤن لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا اور زبردستی جو ہے لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور انٹرویو کروائے گئے، تو ان کو شاید لگتا ہے کہ ظلم جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر زیادتی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس زیادتی کی وجہ سے جو پہلے بھی اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے تھے پہلے ہی بہت زیادہ تھے، اور 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا گیا خاص طور پر نوجوان اور خواتین پر، اس کے بعد جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان جو فرق ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور عوام کے دلوں میں جو نفرت کے بیج ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو شاید اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس نفرت کے بیج جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم ایک سٹیپ آگے لیں، اور اس سٹیپ آگے لینے میں کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو آگے کیا گیا کہ آپ آگے ہو جائیں اور یہ سٹیپ ہماری طرف سے لیں، تو ہو سکتا ہے کہ آرمی کی طرف سے آپ آگے اعلان دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ جو جتنے بھی 9 مئی کے واقعات کے اندر لوگ گرفتار ہیں، زیادہ تر ان سے بے گناہ ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین، یہ اس لیے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کوشش، دوسری کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے چیئرمین عمران خان ہیں، ان کے لیے سپیس یعنی نہ کریٹ کی جائے، ان کو اسی طرح مائنس رکھا جائے اور ان کو آگے نہ لایا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بھی پہلے بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے سے مل کے آئے تھے کہ میرا بیٹا بالکل مطمئن ہے اور وہ مطلب کانفیڈنٹ ہے، وہاں وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے فوج کی جو حراست کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آئے اور کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے اپنی جان بچانی چاہیے، سیاست جو ہے وہ بعد میں بچ جاتی ہے عمران خان صاحب، اور وہ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب نے سیاست اپنی بچا لی اور انہوں نے اپنی پہلے جان بچائی، اس کے بعد سیاست بچا لی۔ اور اب ناظرین، پلان جو بن رہا ہے اس حساب سے جو سورسز سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو الیکشن ہو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہو، بے شک، اور کوشش کی جائے گی کہ بڑے جتنے بھی رہنما ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کو سائڈ پہ کر لیا جائے
اور جو بچے کھچے تھوڑے بہت رہنما رہ جائیں گے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس لیے دی جائے کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ الیکشن میں حصہ یا پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان نہیں ہوتا تو دنیا کو پیغام جائے گا کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ کیونکہ پنجاب کے اندر اگر مسلم لیگ نون کا کوئی کمپیریٹیو ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نظر آئے، یعنی الیکشن تو انہوں نے اپنی مرضی سے کروانے، رزلٹ بھی اپنی مرضی سے کروانے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس طرح دنیا کے سامنے محسوس ہوں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے، اور جتنے بھی رہنما ہمارے جیلوں کے اندر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور بعد میں یہ کہا جائے کہ ہم نے تو جناب سارے رہنماؤں کو جو ہے وہ رہا کر دیا، اور تمام جو پارٹیز ہیں ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 30 سے 40 سیٹیں بھی دے دی جائیں، یہ سارے پلان جو بنا ہے 30 سے 40 سیٹیں دے دی جائیں، اور کے پی کے اندر یا جو مرکزی حکومت ہے اس کے اندر کچھ انہیں حصہ دے دیا جائے، اور جس سے یہ لگے دنیا کو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے اس کو عمران خان صاحب کو تو مینس کر دیا جائے، اور وہ مینس ہوں گے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان سے کوئی فیصلہ لیا جائے کہ عمران خان جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہے، یعنی ان کو وہاں سے ہٹوا دیا جائے چیف الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ جو دی جائے یا تو وہ اسد عمر صاحب کے حوالے کی جائے، یعنی اسد عمر صاحب آگے آئیں، اور یا اس میں احسان نیازی کا نام بھی آ رہا ہے کیونکہ فیض اللہ نیازی صاحب بھی کافی جو ہے فیور ایول بیانات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، اور اس نے نون کے حق میں بھی احسان نیازی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو آگے لایا جائے اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالیں، یا پھر جیسے شیخ رشید صاحب ہیں ان کو آگے کیا جائے، پیچھے آگے کر کے انہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک نمائندہ یعنی کہ نمائندگی بنائی جائے جس سے لگے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ تو اب یہ مطلب ایک منصوبہ بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، حکومت جو ہے نون لیگ کی ہوگی، نواز شریف صاحب کو اہل کروایا جائے گا اور انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور انہیں یہ پیغام دے دیا گیا ہے اور اب دوبارہ بھی دیا جائے گا کہ آپ وزیر اعظم کی کرسی پر ضرور ہوں گے لیکن آپ کام وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے، یعنی ہمارے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا، اپنے احکامات آپ کوئی بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے میاں صاحب کی تقریر میں دیکھا تھا کہ وہ بڑے ڈیفنسو موڈ میں تھے، بار بار کہہ رہے تھے میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بدلہ میں نے لینا، میں نے انتقام نہیں لینا۔ ناظرین آج کے اتنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔